ٹھیک ہے، ایجوکیشن سوری. تو اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ دیر آر 3 مین ٹائپس آف ایجوکیشن، فارمل، نان فارمل اور انفارمل. اس کے بعد ایک نیا لرننگ موڈ آیا ہے، وہ ہے بلینڈڈ لرننگ. آپ لوگوں نے سنا ہوگا بلینڈڈ لرننگ. وٹ از بلینڈڈ لرننگ؟ بلینڈڈ لرننگ از این آن لائن اینڈ فیس ٹو فیس لرننگ ان وچ وی لرن بوتھ فزیکلی اینڈ آن لائن. اس کا مطلب یہ ہوا یہ ایک ایسی لرننگ ہے جس میں آپ جو ہیں یعنی کینڈیڈیٹ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ 50% کلاسز فزیکل لیتے ہیں جبکہ 50% کلاسز وہ آن لائن لیتے ہیں. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس میں فیس ٹو فیس لرننگ بھی ہوتی ہے سر، اور آن لائن جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، فزیکل بھی ہم بالکل. اس وقت آپ بلینڈڈ لرننگ کرتے ہیں. اس وقت مینس ہفتے میں 3 دن آپ آن لائن کلاس میں آ جائیں گے اور ایک دن جو ہے آپ فزیکل کلاس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بلینڈڈ لرننگ. یہ ایک نئی لرننگ آئی ہے. مے بی اٹ کین بی انکلوڈیڈ ان ایز اے ایم سی کیوز فار یور ٹی جی ٹی پیپر. سو اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. بلینڈڈ لرننگ ایک ایسی لرننگ ہے جس میں لرننگ دونوں طریقوں سے ہوتی ہے، آن لائن بھی ہوگی اور فزیکل بھی ہوگی. مثال کے طور پر آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور وہ یونیورسٹی آپ کو 5 سبجیکٹ آفر کرتی ہے، 6 سبجیکٹ آپ کو آفر کرتی ہے، 3 سبجیکٹ آپ فزیکل میں پڑھتے ہیں اور 3 سبجیکٹ آپ آن لائن پڑھتے ہیں. اس طرح کی لرننگ کو ہم بلینڈڈ لرننگ بولتے ہیں. کلیئر ہے؟ یس سر. اوکے. دوسری بات، کیا ٹائپس ایجوکیشن میں آئیں گے؟ یہ ایجوکیشن کے ٹائپ میں نہیں آئیں گے، ان کو کہتے ہیں موڈ آف لرننگ. ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں موڈ آف لرننگ. دوسری بات دیکھو جناب، ایک ہے فلپڈ ٹیچنگ. فلپڈ ٹیچنگ، آپ نے آج تک کبھی فلپڈ ٹیچنگ کیا ہے؟ فلپ ٹیچنگ ایک ایسی ٹیچنگ ہے جس میں وی آر پرووائڈنگ لیکچرز اینڈ نوٹ ای ٹی سی ان ایڈوانس. مینس آپ کلاس میں جانے سے پہلے آنے والے ہفتے میں آپ نے کیا پڑھانا ہے، اگر آپ اپنے نوٹس کو، اپنی کتابوں کو، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، آپ اپنے لیکچر کو ایڈوانس میں اسٹوڈنٹ کو دیتے ہو تاکہ وہ پڑھ کر آ جائیں اور کلاس روم کے اندر ایک ڈسکشن جیسا ماحول پیدا ہو، ایک کوپریٹو لرننگ جیسا ماحول پیدا ہو. تو اس طرح کی لرننگ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فلپ ٹیچنگ بولتے ہیں. جبکہ اس کے اگینسٹ میں ہوتا ہے ایک لیکچر میتھڈ ہوتا ہے جس میں بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے. جبکہ فلپ ٹیچنگ میں بچوں کو جو ہے لیکچر ٹاپک، لیکچر نوٹس، مٹیریل جو بھی ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم ایڈوانس میں دیتے ہیں. وہ لرننگ جس میں ٹیچر اپنی ٹیچنگ مٹیریل کو پڑھانے سے پہلے دیتا ہے تاکہ جب وہ آئیں گے تو وہ پڑھ کے آ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ایک کوپریٹو لرننگ جو ہے وہ ایک جیسا انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں. اس کو ہم فلپ ٹیچنگ بولتے ہیں. کلیئر ہوگی؟ یس سر. اوکے. اب ہم آتے ہیں فلسفی کی طرف. وٹ از فلسفی؟ فلسفی از ڈرائیوڈ فرام 2 گریک ورڈس. آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ فلسفی جو ہے وہ ایک گریک ورڈ ہے، یہ کوئی لیٹن ورڈ نہیں ہے، یہ کوئی انگلش ورڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیٹن ورڈ ہے. اٹ ڈرائیوڈ فرام فیلس اینڈ صوفیا. یہ پچھلے سال ٹی جی ٹی میں یہ پوچھا گیا تھا کہ فلسفی کی زبان کا لفظ ہے اور یہ کن 2 الفاظ سے نکلا ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ فیلس اور صوفیا سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، فلسفی فیلس اور صوفیا سے نکلا ہے. اب یہاں فیلس میننگ ٹو لو اینڈ صوفیا میننگ ٹو وزڈم. اگر ہم ان کو دونوں کو پٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، فلسفی مینس لو آف وزڈم. فلسفی کا کیا مطلب ہے؟ لو آف وزڈم. وزڈم از مور دین نالج. یاد رکھیے گا، اپنے حب دانش، اس کو ہم اردو میں ترجمہ کریں کہ فلسفی کا مطلب ہے اپنے لرننگ سے محبت کرنا. ٹھیک ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک سیب کے درخت کے نیچے ایک سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دیکھا تو اوپر سے ایک سیب گرا. ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، اپنے پرپس کی طرف دیکھا. ٹھیک ہے، ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس نے یہ آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک ایسی جالی ہے، اگر اس جالی سے اوپر کی طرف کوئی چیز ہے تو وہ آسمان اپنی طرف کھینچتا ہے، اگر اس جالی سے نیچے کی طرف کوئی چیز ہو تو زمین اپنی طرف کھینچتا ہے. اس نے کیا کر دیا؟ اپنی نالج کو ایکسپلور کر دیا. ٹھیک ہے، فلسفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لف آف وزڈم، ہر وہ چیز جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں مزید جاننا. جو آپ جانتے ہیں کیا وہ صحیح جانتے ہیں یا کیا سورسز ہیں، اپنے سورسز کو بارے میں جاننا. جو آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کا نام ایکچوئل فلسفی ہے.
اگر ہم بات کرتے ہیں برانچز اور فلاسفی کی تو کتنے برانچز ہیں؟ دیر آر 3 مین برانچز آف فلاسفی. نمبر 1 ایپسٹیمولوجی، آنٹولوجی، ایگزیولوجی. آپ لوگوں نے ان کو اچھی طرح دیکھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے. ایپسٹیمولوجی کا مطلب ہے ڈیل ود نالج. That we know what we know, how we know, shows that knowledge is true. Let's see. Epistemology یہ نالج کو ڈیل کرتی ہے. Ontology ریالٹی کو ڈیل کرتی ہے. جبکہ ایگزیولوجی کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، ایتھکس اور ایسٹیٹک کو. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں یا ایگزامینر آپ سے پوچھ سکتا ہے what is epistemology? It deals with knowledge. What we know آپ کیا جانتے ہیں؟ How we know کیسے جانتے ہیں؟ How can say that knowledge is true جو آپ جانتے ہیں وہ درست ہے. Ontology deal with the nature of reality. If asked the question what is real about existence of God, ہم سب کہتے ہیں جناب جی گاڈ ہے، خدا ہے. کیسے کہہ سکتے ہو کہ خدا ہے؟ کاسمولوجی کا مطلب ہے اسٹڈی آف یونیورس از کالڈ کاسمولوجی. نیچر آف ہیومن بینگ. Ontology جس میں ہم انسانوں کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. کاسمولوجی دنیا کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں اور خدا کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے انٹولوجی کہلاتا ہے. یعنی خدا، دنیا اور انسان کے بارے میں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اسے انٹولوجی بولتے ہیں. آپ نے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ انٹولوجی سے کیا مراد ہے. خدا، دنیا اور انسان کے بارے میں مطالعے کو انٹولوجی کہلاتے ہیں. اور نالج کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمارے پاس کون سے سورسز ہیں جن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا، اسے ہم ایپسٹیمولوجی بولتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ ایگزیولوجی ہے. ایگزیولوجی کو فردر ڈیوائڈ کیا ہے ایتھکس میں، ایسٹیٹک میں. اب ایتھکس میں کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. کانسیپٹ آف گڈ اینڈ بیڈ، رائٹ اینڈ رانگ، لیگل اینڈ انلیگل تھنگس، اینڈ پرمیشن اینڈ نان پرمیشن تھنگس وغیرہ وغیرہ چیزیں. جیسا کہ ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کس چیز کو گڈ بولتے ہیں، کس چیز کو گڈ بولتے ہیں، کس چیز کو رائٹ بولتے ہیں، کس چیز کو آپ جو ہیں وہ رانگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم ایتھک بولتے ہیں. میں بھی آپشنس میں اس طرح کی کوشچن آ سکتی ہے. ایستھیٹک، بیوٹی اینڈ انجوائمنٹ. وٹ از بیوٹی اینڈ وٹ از بیوٹیفل؟ وٹ از انجوائمنٹ؟ وٹ از بیوٹی؟ پاکستان کے اندر اگر آپ چاہیں کہ بیوٹی کی تعریف کریں تو آپ کیسے تعریف کریں گے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ جسے بیوٹی کہتے ہیں کیا وہ پوری دنیا میں بیوٹی ہے؟ انجوائمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، آپ کے نزدیک انجوائمنٹ کیا ہے؟ جی کوئی کہنا چاہتا ہے؟ جی وٹ از بیوٹی؟ اینی ون؟ جیسا کہ پاکستان کے اندر دیکھیں وٹ از بیوٹی. بیوٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس کے بال جو ہیں وہ لمبے ہوں، آنکھیں جو ہیں وہ موٹی ہو، کمر اس کا لمبا ہو، ٹھیک ہے، زبان اس کی چھوٹی ہو، ٹھیک وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، مطلب جو کہتے ہیں اس کو بیوٹی کہتے ہیں. لیکن جب ہم افریقہ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ بیوٹی کی تعریف وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے بال جو ہیں وہ زیادہ ٹیڑھے ہوں، گھنگریالے ہوں، زیادہ سے زیادہ بلیک ہوں، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ موٹے ہوں وغیرہ وغیرہ جو ہے نا، اس کو وہ بیوٹی بولتے ہیں. وہ وائٹ کو پسند نہیں کرتے ہیں. سو فلاسفی یہ آنسر دیتی ہے وٹ ایکچولی دا بیوٹی از. ٹھیک ہے، وٹ ایکچولی دا بیوٹی از. بیوٹی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. انجوائمنٹ دیکھیں، وٹ از انجوائمنٹ؟ انجوائمنٹ کیا ہے؟ آپ کے لیے کیا انجوائمنٹ ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ آؤٹنگ از انجوائمنٹ فار می، کوئی کہتا ہے ڈانسنگ از انجوائمنٹ فار می، کوئی کہتا ہے کہ واکنگ از انجوائمنٹ فار می. ٹھیک ہے، سو انجوائمنٹ از یہ ہے کہ جس دن کوئی کام نہ ہو میرے لیے انجوائمنٹ ہے. ٹھیک ہے، جس دن مجھے چھٹی ہو انجوائمنٹ از فار می. ٹھیک ہے، سم تھنگ. سو فلاسفی ایکچوئل انجوائمنٹ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ وٹ ایکچوئل دا انجوائمنٹ از. ٹھیک ہے، وٹ از بیوٹی اینڈ وٹ از بیوٹیفل، وٹ از انجوائمنٹ. ٹھیک ہے، تو سو کائنڈلی آپ نے ان 3 مین ایلیمنٹس کو اس طرح سمجھنا ہے کہ وہ برانچ جو ایپسٹیمولوجی کو ڈیل کرے نالج کہلاتا ہے، وہ برانچ جو نالج کو ڈیل کرے ایپسٹیمولوجی کو ڈیل کرتا ہے، جو ریئلٹی کو ڈیل کرے اونٹولوجی کہلاتا ہے. اس اونٹولوجی کے اندر 3 چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. گاڈ کو ڈسکس کرتے ہیں، کاسمولوجی یعنی دنیا کو کرتے ہیں، اور نیچر آف ہیومن بینگ کو ڈسکس کرتے ہیں.
एक्सियोलॉजी के फादर एथिक्स, गुड एंड बैड्स की हम बात करते हैं, राइट रॉन्ग की हम बात करते हैं, लीगल इलीगल चीजों की बात करते हैं, परमिशन नॉन परमिशंस, ठीक है, एक्सेप्ट इट और नॉट